آدمی بڑا کامیاب ہے، میں کرکٹ کی بھی کتاب میں جو اچھا کھلاڑی تھا اس کے اوپر پڑھتا تھا. کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ ہم ان سے سیکھنا چاہتے تھے، ہمارے رول ماڈل تھے. آج ہمارے بچے بل گیٹس کا پڑھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کامیاب ٹیکنالوجی کا آدمی ہے، کہ وہ کیسے پہنچا. اسٹیو جابز، یہ بڑے لوگ جو کامیاب ہیں، لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو جو انسان سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم آدمی تھا، تو اللہ ہمیں حکم کر رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کے راستے پہ چلو. اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کوئی، اللہ بے نیاز ہے. یہ ہماری بہتری کے لیے وہ کہتا ہے. تو میرا یہ سب سے پہلا یہ نتیجے پہ میں کیسے پہنچا، کیونکہ جب میں نے دونوں معاشرے دیکھے، آپ حیران ہوں گے کہ جو مدینہ کی ریاست کے اصول بنائے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ان اصولوں پہ وہ مغربی معاشرے چل رہے ہیں. جو انہوں نے مدینہ کی ریاست پہ ان انسانوں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کو دنیا کی امامت کروا دی، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. ایک کتاب ہے، بڑی تاریخی کتاب، اس کو کہتے ہیں دا فال آف رومن ایمپائر. ایک بڑا ہسٹورین گبنز اس نے لکھی ہوئی ہے. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ کیسے وہ رومن ایمپائر جو اتنا بڑا سلطنت تھی، سپر پاور تھی، وہ کیسے گری. اس میں پورا چیپٹر ہے کہ ایک انسان اٹھا عرب سے، اور دیکھتے دیکھتے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے سامنے. تو اس نے کیا کیا؟ جو چیزیں کی نا، وہ تھی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے بنیاد رکھی. بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ سب سے پہلی بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ. یہ جو آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں، جدھر انصاف نہیں، وہ جانوروں کا معاشرہ ہے. جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے اپنے پیغمبر بھجوائے دنیا میں 1,40,000، وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں سے مختلف انسان کی معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے. اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون، قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں، یہ سب سے بڑی بنیاد رکھی جاتی ہے ایک انسانی معاشرے پہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک قریش، اس نے کہا جی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے، اس کو معاف کر دیں، قریش کی لڑکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں، جدھر ایک چھوٹا چور چوری کرتا تھا وہ جیل میں چلا جاتا تھا، لیکن طاقتور کو اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں سزا دے سکتا تھا، قوم تباہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن نا انصافی اور ظلم نہیں چل سکتا، ظلم کا نظام. آج اگر آپ نے دیکھنا ہے عدل اور انصاف، میں آپ کو ملک بتا دیتا ہوں. سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، سب سے خوشحال ملک ہے، وسائل ہیں ہی نہیں. پاکستان میں اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں وسائل کی حیثیت سے، لیکن سوئٹزرلینڈ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. وہاں خوشحالی دیکھیں جا کے. اور ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ ایک ملک میں، اسے کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس، یعنی انصاف کتنا زیادہ ہے کس ملک میں. آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان ملکوں میں 20% بھی نہیں ہے انصاف، رول آف لا. سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 100% ہے، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. انصاف اور خوشحالی، ظلم کا نظام اور تباہی، یہ میرے نبی نے تب کہہ دیا تھا. دوسری چیز، فلاحی ریاست. مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی.
ریاست نے پورے بیواؤں، معذوروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو پینشنز، مسلمان کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں پینشنز آئی تھی، پہلی دفعہ بوڑھوں کو بھی ذمہ داری لی، انسانی معاشرہ تھا۔ آج اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے فلاحی ریاست کدھر ہے؟ ڈنمارک، سویڈن، ناروے،